ایک واقعہ کہ جس کو جب بیان کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ پھر ظاہر دشمنوں کی جانب سے پرابلم بھی ہوتے ہیں. ہماری روش یہ ہے کہ جب جس چیز کو بیان کیا جائے تو ایسے بیان کیا جائے کہ جو پرابلم ذہن میں آنے والے ہیں، سوال آنے والے ہیں، جو کنفیوژنز آنے والی ہیں، ان کا بھی سد باب کیا جائے. کیونکہ بات کر کے چھوڑ دی جائے جس سے دشمن فائدہ اٹھائے، یا بات کر کے چھوڑ دی جائے جس سے اپنے لوگ پریشان ہو جائیں، اسی وجہ سے ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بعد میں اگر کوئی ملنا چاہے، اس چیز کی جانب توجہ دلانا چاہے، ہماری جو گفتگو ہے، پریزنٹیشن ہے، اس کی جانب توجہ دلانا چاہے، یا مثال کے طور پہ کہ جو آپ نے روایت پڑھی تھی اس میں یہ کنفیوژن ہو رہا ہے، اس کو ذرا دوبارہ واضح بیان کر دیں، اس چیز کو ہم واقعا پسند کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ممکن ہے کہ ہم نے ایک روایت پڑھ دی ہو اور اس میں ایک غلط سوال ذہن میں آ رہا ہو، کنفیوژن ہو رہا ہو، تو بہتر ہے کہ ایک شخص اگر کنفیوز ہوا ہے تو وہ ہمیں بتا دے، تو پھر وہ اوروں کو بھی بتا دیں گے کہ واقعی تو اچھی بات ہوئی کہ ایسا غلط ہم نے اگر کہہ دیا یا سمجھ میں نہیں آیا. مولا امیر المومنین و اشرف الانبیاء کے قرب کا جو ایک جلوہ نظر آتا ہے وہ معراج میں نظر آتا ہے. البتہ ذہن میں رہے کہ معراج کے بارے میں جو ہمارے عقیدے ہیں وہ نہیں ہے جو ہمارے دیگر مذاہب اسلامی کے ہیں کہ وہ سوتے رہ گئے، روح چلی گئی. نا، ہمارا عقیدہ ہے روح اور جسم دونوں کی معراج ہے. جسے کہا جاتا ہے علم کلام میں معراج جسمانی، نہ کہ خواب کی معراج. یہ خواب کی معراج والا بھی جو ہے تو یہ اشرف الانبیاء کی ایک زوجہ اور معاویہ اور بعض دیگر لوگوں سے ہوا ہے تاکہ اس معراج کی حیثیت کو کم کیا جائے. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے. یہ آج وہ لوگ جو یوم رسول اللہ کو منع کرتے ہیں، آپ کے خیال میں اگر کل ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ وہی تھے جو روایتوں پہ پابندی لگاتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے. یہ وہی تھے آل رسول کو مارتے. آج جو امام حسین کے ذکر میں پتھراؤ کر سکتا ہے وہ کل امام حسین میں پتھراؤ کر رہا ہوتا، اور کل کی طرح دوبارہ تذکر دیں نوجوانوں سے کہ عبادت سمجھ کے عزاداری امام حسین جو دنیا بھر میں ہے اس کی ویڈیوز چھوٹی کر کے واٹس ایپ پر، ٹک ٹاک پر، جو جتنے سوشل میڈیا ہیں ان پر پھیلائیں، ان کو 2-4 دن میں اس کو عبادت سمجھیں، تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ ذکر امام حسین وہ دبا نہیں سکتا. یہ دوبارہ ہم تکرار کر رہے ہیں کہ اس کو عبادت سمجھ کے کریں، اس کو سوشل میڈیا پہ بیٹھنا سمجھ کے نہ کریں، عبادت سمجھ کے کریں. اپنے لیے جو آپ بیٹھتے ہیں فیس بک پر اور دوسرے میڈیا پر وہ الگ معاملہ ہے. یہ امام حسین کے لیے بیٹھے. امام زمان علیہ السلام کو ان کی زیارت کریں. السلام علیکم یا مولا یا صاحب زمان، میں آپ کی اور آپ کی جد کی نصرت کے لیے اس وقت بیٹھ رہا ہوں فیس بک پر، میں اس وقت بیٹھ رہا ہوں، اس کو کمپریس کر رہا ہوں مثال کے طور پر. یہ پھر کمپیوٹر میں فائل بھی کمپریس کرنا ثواب ہے. یہ جتنی دیر آپ یہ کام کریں گے یہ امام زمان علیہ السلام سے آپ کے رابطے کو مضبوط کرے گا. امام زمان سے رابطہ جو ہے فقط دعائے ندبہ سے نہیں ہوتا. ان کے جد کے لیے جب آپ ایک ویڈیو بنائیں گے، اس کو کمپریس کریں گے، اس کو چھوٹا سا چھوٹا لائٹ سے لائٹ کریں گے کہ وہ ایک بناتا ہے مثال کے طور پر اتنے MG کا، آپ کہیں نہیں میں اس سے بھی چھوٹا کر دوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، تاکہ ڈیٹا گھبرانے سے انڈیا پاکستان میں فائل نہ کھل پائے، یہ نہ ہو. جو جتنی خدمت کرے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. یہ آپ کو دنیا کو بتانا ہوگا کہ ذکر حسین نہ کم ہوا نہ ہوگا. تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ پاورفل تھے، تم سے زیادہ خبیث تھے، لیکن ذکر حسین ختم نہ ہوا نہ ہوگا. دشمن کے مورل کو ڈاؤن کرنا خود واجبات میں سے ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے منافقوں کا کردار کیا تھا کہ خیبر میں اور خندق میں مسلمانوں کے مورل کو ڈاؤن کرتے تھے، کیونکہ منافق تھے، ڈرتے بھی تھے، ڈراتے بھی تھے. اصل کام مذمت والا ڈرنا نہیں تھا، اصل جو برائی تھی یہ ڈراتے تھے مسلمانوں، کیونکہ منافق تھے. بس مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ مومنین کے مورل کو ہائی کرے، اور آج یہ مورل ہائی ہو گئے جدید ٹیکنالوجیز کی وجہ سے. تو مولا امیر المومنین اشرف الانبیاء کا جو خاص تعلق تھا وہ حتیٰ معراج میں بھی تھا. لہٰذا معراج کے ایک موضوع کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ موضوع کیا ہے پہلے اختصار کے ساتھ بیان کریں، پھر تفصیل کے ساتھ، اور جو اس کے ارد گرد اعتراضات ذہن میں آ سکتے ہیں اس کو بیان کریں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جب ندا آئی اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ جو آواز تھی وہ مولا امیر المومنین کی تھی. یہ ہے اصل موضوع، یہ اصل روایت ہے. اب ہم اس کو اتنا پڑھ کے چلے جائیں کافی ہے جو مجلس کا ہمارے طریقہ ہے، لیکن اس کے بعد اب درجنوں سوال ذہن میں آ سکتے ہیں. لہذا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی آواز نہیں ہے.
جو ہمارے یہاں بحث ہے کہ اللہ کی کوئی اپنی آواز نہیں ہے، بلکہ اللہ آواز کو خلق فرماتا ہے، کہ جس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے درخت کے پاس، جب بیابان میں تھے تو درخت سے آواز آئی تھی انی انا اللہ، لیکن وہ آواز اللہ کی نہیں تھی۔ اس کے بارے میں علم کلام میں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آواز خلق کی تھی، لیکن جب ان سے بات کی، فرض کریں کہ ہبرو میں بات کی یا اشرف الانبیاء سے عربی میں بات کی، تو وہ آواز جو ہے اللہ کی اپنی تو نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق فرمائی، لیکن وہ آواز انسان جیسی تھی کہ نہیں تھی؟ انسان جیسی تھی۔ اب وہ آواز کسی بھی انسان کی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کی آواز نہیں تھی۔ بابا جب انسان کی آواز ہے، کسی بھی انسان کی تو ہوگی۔ اس وقت کے 7 ارب میں سے کسی سے ملتی ہوگی کہ نہیں ملتی ہوگی؟ فرض کی بات ہے، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ شرک اس میں کہاں سے آیا؟ شرک کہاں سے آیا اس میں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز کا خالق ہے۔ اب جو اصل روایت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأی لغت خاطبک ربک لیلۃ المعراج، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کس لہجے میں یا کس آواز میں یا کس لغت میں بات کی۔ نارمل سے سوال ہے، باقی سوال تو ہو سکتا ہے جب اشرف الانبیاء فرمائیں گے کہ اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا، تو فرمانے کے بعد حق ہے پوچھنے کا کہ نہیں ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کے لہجے میں مجھ سے بات کی۔ خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کے لہجے میں گفتگو کی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، قلت یا رب خاطبتنی ام علی، یا اللہ تو خطاب کر رہا ہے مجھ سے یا علی؟ فقال، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، یا احمد انا شیء لیس کالاشیاء، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، لا اقاس بالناس، میرا کوئی موازنہ کسی انسان سے نہیں ہے، ولا اوصف بالشبہات، اور کوئی میری صفات میں جو ہے شبہ نہیں ہو سکتا، خلقتک من نوری، میں نے تمہیں خلق کیا ہے اپنے نور سے، وخلقت علیٰ من نورک، اور علی کو خلق کیا ہے میں نے تمہارے نور سے، فاطلعت علی سرائر قلبک، اور مجھے علم ہے کہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں کیا ہے؟ سرائر قلبک، دل کی گہرائیوں میں، فلم اجد فی قلبک احب الیک من علی، تو میں نے تمہارے دل کی گہرائیوں میں علی سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں پایا، فخاطبتک بلسانہ، پس میں نے علی کی زبان میں تم سے گفتگو کی، یا علی یا علی یا علی مدد، کیما یطمئن قلبک، تاکہ تمہارے قلب کو اطمینان ہو۔ اب آپ تصور کریں کہ معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دعوت ہے، البتہ معراج کا جو تحفہ ہے وہ جناب سیدہ کے نور کی صورت میں ہے، اور جو دل کی گہرائیوں میں عشق ہے اشرف الانبیاء کے، وہ کس کا ہے؟ علی ابن ابی طالب کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس محبت کی وجہ سے اشرف الانبیاء سے جب خطاب کیا تو مولا امیر المؤمنین کی زبان میں کیا، کہ پھر یہاں پر کوئی اعتراض کرنے والا کہ جی غلو کر دیا، تو کہا جائے گا کہ تم بتا دو کس کی آواز، وہی تو آواز ہوگی، اس میں غلو کہاں سے ہو گیا؟